السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے جیسے اس سے پہلی آڈیو میں احتیاطی تدابیر جو بظاہر ہمیں اپنانی چاہیے ان کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ احتیاطی تدابیر کس سوچ اور احساس کے تحت ہم اپنانی چاہیے، وہ بتایا تھا جتنا بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے۔ تو اب اسی حوالے سے میرا دل تھا کہ میں اپنی اسی ناقص سمجھ کے حوالے سے جو اس وقت محسوس کر رہی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس وقت میں ہمیں بحیثیت مسلمان کیا سوچ، کیا احساس اور کیا جذبات بیدار رکھنے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں ان دنوں میں کیا عمل کرنا چاہیے۔ یہ کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ صرف ہر شخص اپنی اصلاح کے لیے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور یہاں اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے طور پر اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پر دانستہ اور نادانستہ، چھوٹی بڑی، بہت سی اپنی زندگی میں بہت جگہوں پر کوتاہیاں، خطائیں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں بہت جگہوں پر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر اللہ کی طرف سے احکامات نازل کیے گئے ہیں، ہم پر بہت سارے فرائض لاگو ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہے جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے جس سے رکنے اور بچ جانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن نادانی کہی جائے کہ اپنی نادانی میں بعض اوقات ہم سے حکم عدولیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہم اللہ اور اپنے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ان کی رضا اور خوشنودی نہیں پا سکتے، اور ہم اپنی مرضیاں اور منمانیاں کر جاتے ہیں بہت جگہوں پر۔ تو اسی طرح سے اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں کرتے ہوئے جو آج تک ہم نے زندگی گزاری ہے، تو اس میں اگر ہمیں آج ہر کام کو ختم کر کے، بند کر کے، تمام مصروفیات کو ختم کر کے اس وقت میں فری بٹھا دیا گیا ہے اپنے گھروں میں، تو ہم اس وقت کو کس طرح سے گزاریں؟ اگر ہم ایسے کریں کہ اس وقت میں ہم اپنی آج تک کی گزری ہوئی پچھلی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں اور ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں، کہاں کہاں دانستہ ہوئیں، کہاں نادانستہ ہوئیں، ہم سے کیسے کیسے اعمال سرزد ہوئے، اور اگر جس وقت وہ ہمارے سامنے آئیں گے ہم بیٹھ کے کچھ ٹائم جو کہ ہماری اس مصروف زندگی میں ہم سے نہیں ہو سکتا تھا، ہمیں ہمارے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا، تو اگر آج ہمیں یہ وقت ملا ہے اور اس وقت میں ہم اپنی گزری ہوئی زندگی کی اپنی وہ ساری چیزیں اپنے سامنے اس وقت ایک ریورس کر کے فلم کی صورت میں چلائیں، تو بہت کچھ ایسا آئے گا جس پر ہمیں سچی ندامت ہوگی، اور ہم اس وقت اقرار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سچی ندامت کے ساتھ اگر معافی اور توبہ طلب کرتے رہیں تو یہ ہمارا بہت بہترین وقت گزرے گا، اور اس وقت کا جو ہمیں فری بٹھایا گیا ہے یہ اس کا بہترین مصرف اور استعمال ہوگا، کیونکہ آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہم پر انعام ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اس وقت ان چلتی سانسوں کو اگر ہم اس بات کی ضمانت سمجھ کر گزاریں کہ ہمارے لیے ابھی توبہ اور معافی کا دروازہ کھلا ہے، اس یقین و ایمان کے ساتھ کہ ہمارا اللہ غفور الرحیم اور تواب الرحیم ہے، اور اس وقت میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس نے ہمیں جھنجھوڑ کر ایک موقع دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے بندو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ تو میں ایسے سمجھوں گی کہ یہ وقت ہمارے سنبھلنے کے لیے ہے، یہ وقت ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اس وقت میں ہم نے خوف زدہ نہیں ہو جانا، اس وقت میں ہم نے ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دینے، ہینڈز اپ نہیں کر دینا، بس اتنا کریں کہ جو ہمارے فرائض ہیں ان کو بہترین طرح ہم ادا کریں، وقت پر بر وقت ادا کریں، تلاوت قرآن پاک میں اپنا وقت گزاریں، تلاوت قرآن پاک سننے میں اپنا وقت گزاریں، ذکر اذکار میں اپنا ٹائم گزاریں، درود پاک، استغفار پڑھیں، سورۃ کہف پڑھیں، کم از کم اس کی پہلی 10 آیات پڑھیں۔ اور پھر خاص طور پر جو میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گی جس کو کہ میں کی پوائنٹ کی طرح اس وقت پکڑ کے پھر رہی ہوں اپنے لیے، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت سے لوگ ہیں ایسے الحمدللہ، بہت اللہ کے پیارے، بہت اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے، تو بہت سے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، بے شک الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، لیکن اس وقت میں اگر میں کہوں تو یہ وقت اس چیز کا ہے کہ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو منا لینے کا وقت ہے۔ اس وقت کو اللہ کو منا لینے کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے، اپنی ہر کوشش کو ہم نے اس نیت سے کرنا ہے کہ ہم اللہ کو منا لیں۔ بے شک کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اللہ کو منا لیں۔ اور اگر آپ کو بتاؤں،
اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، اور ہم پر تو خصوصی کرم ہے کہ ہم اللہ کے خاص محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ اگر ہم ذرا سی بھی اللہ کو منا لینے کی کوشش کریں تو اللہ بہت جلدی مان جائے گا۔ اور یہ اللہ کو منا لینا اس وبا سے نجات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر سچ کہوں تو اللہ کو منا لینا نہ صرف اس وبا سے نجات کے لیے ضروری ہے، بلکہ اگر جس نے منا لیا اللہ کو تو اس نے اپنے نہ صرف اس جہان کی بلکہ اگلے جہان کی بھی ہر مشکل تکلیف دہ مرحلے سے نجات کی راہ آسان کر لی، اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں اس نے کما لیں۔ تو میری دلی خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ ہر بندہ اس وقت اللہ کو منانے کی کوشش کرے، جس طرح سے اس سے بن پڑے، رو رو کے، اللہ کو واسطے دے دے کے، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے، سجدے کر کے، مناجات اور آہوزاریاں کر کر کے، آنسو بہا بہا کر، یعنی کہ جو کچھ بن پڑے اس وقت کریں اور اللہ کو منا لیں ہم۔ اللہ ہم پر یہ کرم کر دے، اللہ ہماری یہ فریاد سن لے کہ اللہ ہمیں ایسے طریقے سکھا دے، ایسے جذبے، ایسی سوچ، ایسے احساس، ایسے عمل عطا کر دے کہ ہم اللہ کو منا لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔